حضرت ہمارا کوئی قصور بہت بڑا ہے تمہارا. کیا قصور ہے؟ کہا تم تھانہ بھون کا ٹکٹ لے کر بیٹھے تھے، وہاں سے آگے تمہارا ٹرین چلی گئی اور ٹرین چلنے کے بعد ایک اسٹیشن مزید تم چلے، وہاں سے یہاں آئے، یہ ایک اسٹیشن جو سفر تم نے کیا اس کا ٹکٹ تھا تمہارے پاس؟ کہا نہیں حضرت ٹکٹ نہیں تھا. تو کہا تم نے واپس آتے ہوئے پہلے ٹکٹ لے کر چاک کیا، پھاڑا؟ تو کہا نہیں حضرت ٹکٹ تو ہم نے لیا نہیں. فرمایا جاؤ، اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوں گے اور مجھے بھی سوال ہوگا کہ تم تو پوچھ سکتے تھے اپنے آنے والوں سے کم اتنا تو پوچھتے کہ انہوں نے بغیر اجازت کے اور بغیر ٹکٹ کے سفر کیا، یہ جائز نہیں تھا. لہٰذا جاؤ، پہلے جا کر کے ایک اسٹیشن تک کا جو فیئر ہوتا ہے وہ لے کر کے ٹکٹ کو پھاڑو، اس کے بعد آؤ پھر مسافہ کرو. کتنا احتیاط. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے جو اب بھی موجود ہیں الحمدللہ، ان کی تعلیمات جو چلے گئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہیں ان کی قدردانی نصیب فرمائے. اور ان کا خصوصی امتیاز ہی یہ ہے کہ قدم قدم پر احتیاط، کہ کہیں اللہ تعالیٰ کوئی چھوٹا سا کام ہوتا ہے لیکن اس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی آتی ہے. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں آتا ہے، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑے سخت تھے. حضرت سے بھی کسی نے کہا کہ حضرت آپ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑے قصائی ہیں، بہت سخت ہیں. حضرت نے فرمایا کیا کریں، جب لوگ بیل بن کے آتے ہیں تو مجھے قصائی بننا ہی پڑتا ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ لعلکم تتقون، شاید کہ ہماری زندگیوں میں یہ روزے کی برکت سے تقوی پیدا ہو جائے. لیکن اس میں ڈیفیشینسی نہیں ہے، ڈیفینیٹ نہیں کہا گیا ہے، تاکید کا جملہ نہیں لائے ہیں کہ یہ پتا چلے کہ نہیں یقیناً جو ہے ہمیں تقوی حاصل ہی ہو جائے گا، اور حاصل بھی ایسا ہوگا کہ پھر کوئی بڑے سے بڑی چیز آ کے اس سے ٹکرا جائے لیکن تقوی جو ہے ہمارا ذرا بھی اس سے متاثر نہیں ہوگا، ایسا نہیں کہا گیا ہے. ورنہ ایک تھی بی بی تمیزن، وہ جو ہے بیٹھی رہتی تھی، نماز بھی نہیں پڑھتی تھی. ایک مولانا نے سمجھایا اس کو کہ بھی نماز پڑھا کر اچھا ہے. تو کہا کیا کرنا پڑے گا نماز کے لیے؟ کہا وضو بنانا پڑے گا. تو کہا کیسے بناتے ہیں وضو؟ میں تو بہت سب بنانا جانتی ہوں، کھانا بنانا جانتی ہوں، روٹیاں بنانا جانتی ہوں، لیکن یہ وضو کیسے بنائی جاتی ہے نہیں معلوم ہے مجھے، آپ بتا دو. تو بتا دیا وضو کرنا، اور نماز کے لیے کہا نماز پڑھ لو. اب یہ وضو بھی بنایا، نماز بھی پڑھ لی. ہفتے کے بعد وہاں سے گزر ہوا عالم صاحب کا، انہوں نے پوچھا کہ تمیزن آپا نماز پڑھتی ہو کہ نہیں؟ کہ الحمدللہ برابر پڑھ رہی ہوں. اور وضو بناتی ہو کہ نہیں؟ تو کہا 8 دن پہلے تو تم بنوا کے گئے تھے، اب کیا روز بنانا پڑے گا وضو مجھے؟ تو فرمایا جیسے وہ بی بی تمیزن کا وضو ہے کہ وہ کسی طرح جو ہے ختم ہی نہیں ہوتا، اس طرح کہیں یوں نہ سمجھ لیں بھائی کہ 1 مہینہ ہم نے کر لیا محنت اور روزے رکھ لیا، خلاص زندگی بھر کا تقوی ایسے حاصل ہوا کہ ہم کچھ بھی کرتے رہیں لیکن اس پر اثر نہیں پڑے گا. یہ تو بھائی نفس جو ہے نا بڑی شرارت کرتا ہے. اس لیے لعلکم تتقون کہ یہ نعمت جو آ گئی، یہ ہیرا جو مل گیا، اب اس ہیرے کو بچانا ہے، اب اس کو محفوظ رکھنا ہے. جتنا قیمتی ہیرا اور جتنا قیمتی جویل ہمارے پاس ہے اتنا قیمتی اس کو پروٹیکشن دینا پڑتا ہے. تقوی کا ہیرا قیمتی بہت ہے، جو حاصل ہوگا محنتوں کے بعد، تو حاصل ہونے کے بعد اس کو بچانے کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی. حق تعالی شانہ ہمیں یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ زندگی جو اللہ چاہتے ہیں وہ حق تعالی شانہ ہمیں نصیب فرمائے، اور اپنی مرضیات پر حق تعالی شانہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ. اللہم لک الحمد کما انت اہل فصل علی محمد کما هو اہل وافعل بنا ما انت اہل انک انت اہل التقوی واہل المغفرہ. آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامت مع الابرار. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى.
عدد ما تحب وترضى من القول والعمل والنیت والہدی انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، اے الہ العالمین اس مہینے کی قدردانی نصیب فرما۔ اے اللہ زندگی کا بہت بڑا حصہ تیرے احکام کے توڑنے میں گزر گیا، اے اللہ جو زندگی کا باقی حصہ ہے ایک ایک لمحہ تیری رضا میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر شعبے میں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرا ذوق، تیرا شوق، تیری معرفت، تیری محبت عطا فرما۔ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے الہ العالمین تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنا بنا لے۔ اے اللہ اپنی ناراضگی سے بچنے والا بنا دے۔ اے اللہ گناہوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حفاظ قرآن کی حفاظت ان کے سینوں میں فرما، تا دم حیات اس کی تلاوت نصیب فرما۔ اے اللہ ماہ صیام سے جو حکمتیں اور جو فوائد وابستہ ہیں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے وہ ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ یہ قیمتی ایام یکے بعد دیگرے گزرتے جا رہے ہیں، اے اللہ ہمیں بیداری نصیب فرما، غفلت سے بیدار فرما۔ اے اللہ غافلانہ زندگی سے حفاظت فرما، اپنے فضل و کرم کو شامل حال فرما۔ اے اللہ کچھ کرنے دھرنے اور رونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ صبح کا وقت بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے، اے اللہ سحری سے پہلے اگر تیرے سامنے رویا جائے اور چند رکعتیں پڑھی جائیں تو یہ بہترین وقت ہوتا ہے۔ اے اللہ ان اوقات کو غنیمت سمجھ کر کچھ کرنے والا بنا۔ اے اللہ تجھ سے ہونے کا سچا یقین نصیب فرما۔ اے اللہ تقوی والی طہارت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ تیرا ڈر نصیب فرما۔ اے الہ العالمین خشیت تیری عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنوں کو دور فرما۔ اے الہ العالمین جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما۔ اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ۔